نیو یارک کے نومنتخب میئر زہران ممدانی کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے پہلا کھلا اختلاف وینزویلا پر حملے کو عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے تشویش کا اظہار کیا۔ ٹیلی فونک گفتگو میں کہا کہ رجیم چینج کے خلاف ہوں، وفاقی اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی کی گئی۔ دوسری جانب سوشل میڈیا میں پیغام میں کہا گیا کہ کسی خود مختار ملک پر یک طرفہ حملہ جنگی اقدام کے مترادف اور امریکی اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ حکومت کی تبدیلی کی کوششیں صرف بیرون ملک اثرات تک محدود نہیں رہتی، بلکہ ان کے براہ راست اثرات امریکہ کے اندر بھی پڑتے ہیں۔ اس صورتحال کا اثر نیو یارک میں رہنے والے ہزاروں وینزویلا کے شہریوں پر پڑتا ہے، جو اس شہر کو اپنا گھر کہتے ہیں۔ ہماری اولین ترجیح وینزویلا نیاد باسیوں سمیت ہر شہری کی سلامتی ہے۔ وینزویلا کے گرفتار صدر نکولس مادورو کو نیو یارک منتقل کر دیا گیا ہے۔ گوانتانامو بے سے اڑنے والا امریکی طیارہ گرفتار وینزویلین صدر کو لے کر رات گئے نیو یارک پہنچا۔ اس موقع پر اسٹیورٹ ایئرپورٹ اور اطراف میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ نکولس مادورو کے ساتھ ان کی اہلیہ کو بھی امریکہ منتقل کیا گیا ہے۔ گرفتار صدر نکولس مادورو کو امریکی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ ان پر منشیات اور دہشت گردی کے الزامات کے تحت مقدمہ چلے گا۔ نکولس مادورو کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے مینہٹن پہنچایا گیا۔ ان کو بروکلین حراستی مرکز میں رکھا گیا ہے۔ وینزویلا کے معاملات اب امریکہ چلائے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا وینزویلا کے صدر نکولس مادورو اور خاتون اول کی گرفتاری کے بعد بڑا اعلان سامنے آ گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ وینزویلا کے انتظامات عارضی طور پر سنبھالے گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہاں پرامن طور پر اقتدار کی منتقلی ہو۔ وینزویلا کے عوام پر کسی کو ظلم نہیں کرنے دیں گے۔ امریکی تیل کی کمپنیاں وینزویلا جائیں گی، اگر ضرورت پڑی تو دوبارہ حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے وینزویلا کے صدر پر کرمنل چارجز لگانے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ میری ہدایات پر امریکی فوج نے وینزویلا کے دل کراکس میں تاریخی آپریشن کیا۔ 45 امریکی فوجی اہلکاروں نے نکولس مادورو اور ان کی اہلیہ کو باہر نکالا۔ انہیں نیو یارک میں عدالت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ آپریشن میں کسی امریکی فوجی یا عسکری تنصیب کا نقصان نہیں ہوا ہے۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ امریکہ میں 97% منشیات سمندری راستوں کے ذریعے وینزویلا سے آ رہی تھی۔ وینزویلا میں آپریشن امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حکم پر کیا گیا۔ نکولس مادورو اور اہلیہ کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ امریکی ملٹری چیف کا کہنا ہے کہ کئی ماہ کی تیاری اور دہائیوں کے تجربے کی بنیاد پر کارروائی کی گئی۔ آپریشن میں 150 سے زائد طیاروں نے حصہ لیا۔ امریکہ کی جوائنٹ فورسز کے لیے ناکامی آپریشن نہیں تھا۔ فوجی نقصان کم سے کم کرنے کے لیے مناسب وقت کا انتظار کیا گیا۔ صدر ٹرمپ نے گزشتہ رات مشن کو سر انجام دینے کا حکم دیا۔ امریکی ملٹری چیف کے مطابق 20 مختلف بری اور بحری اڈوں سے طیارے روانہ کیے گئے۔ 150 سے زائد بمبار فائٹرز اور دیگر سپورٹ طیاروں نے آپریشن میں حصہ لیا۔ اور نیو یارک کی عدالت میں وینزویلا کے صدر نکولس مادورو پر منشیات اور ہتھیاروں کی اسمگلنگ کے الزامات پر فرد جرم عائد کر دی گئی۔ امریکی اٹارنی جنرل کا کہنا ہے صدر نکولس اور ان کی اہلیہ سیلسیا فلورس نیو یارک کی عدالت میں مقدمات کا سامنا کریں گے۔ دونوں ملزمان کا دہشت گردی، منشیات، اسلحہ، تباہ کن آلات اور سازش کے الزامات کے تحت ٹرائل ہوگا۔ امریکی اٹارنی جنرل نے مزید کہا کہ صدر ٹرمپ اور امریکی فوج کی بدولت کامیاب کارروائی کے ذریعے انٹرنیشنل منشیات اسمگلرز کو گرفتار کیا گیا ہے۔